اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس رسول آیا، یعنی بنی اسرائیل کے پاس۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت، زبور اور انجیل وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب یعنی یہودی جو تھے، اور اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ یعنی جب اللہ نے ان سے عہد لیا تھا تورات میں بھی یہودیوں سے کہ ایک نبی آئے گا تو تم عہد کرو کہ تم اس کا ساتھ دو گے، اس وقت بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، یعنی ان کو آپس میں ان کا کمپیریزن سٹارٹ کر دیا، اور جب دونوں ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ اور ساتھ ضمائر اور گرامر کے ساتھ کرتے ہیں۔ وا کا مطلب یہ ہے حرف عطف، اور اس کا مطلب ہے اور۔ لما جو ہے یہ ہے کلمہ شرط، یعنی کہ اس کا مطلب ہے جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، اس طرح ہم کہتے ہیں نا، اور جب یہ ہوگا پھر یہ، اسی طرح یہ کلمہ شرط ہے۔ اور جب جاءہم، جائی اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 ویک لیٹرز ہوتے ہیں، الف، یا اور واو، الف واو یا۔ اب جیسے یہ الف ہے نا، اس کو ویک لیٹر یا نے ایکسچینج کر لی اس کی پلیس روٹ ورڈ بنانے کے لیے، تو اس کا روٹ ورڈ ہو گیا جیم یا حمزہ، یا جیم یا حمزہ یا جیم یا الف، ٹھیک ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا جا۔ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے آ گیا، کیونکہ پاسٹ کا ورڈ ہے نا، یہ فعل ماضی کا ورڈ ہے اور واحد جمع غائب کا صیغہ ہے، یعنی کہ واحد جمع غائب یعنی وہ ایک مرد آ گیا، اگر ہم صیغے کے لحاظ سے کریں۔ ہم ان سب کے پاس، یعنی کہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ جمع مذکر غائب کی، ہما ہم، ٹھیک ہے، اور ہم یعنی کس کی طرف جاری ہے؟ یہودیوں کی طرف یا اہل کتاب کی طرف، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے اور جب آ گیا یعنی اہل کتاب کی طرف کون آ گیا؟ رسول اللہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے راسیلہ۔ راسیلہ کون ہوتا ہے؟ راسیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نرمی سے بات کرنے والا، کوئی پیغام پہنچانے والا، بیسیکلی یہ اس کا مطلب ہے راسیلہ کا، یعنی کہ پیغام اللہ کا پہنچانے والا، یعنی ایک رسول۔ تو جب اللہ فرماتا ہے جب اہل کتاب یعنی جو یہودی تھے بعد میں منافق ہو گئے، ان کے پاس ایک رسول اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور من عند اللہ۔ اچھا، جو راسلہ ہے نا، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو رسول ہے نا، بیسیکلی جو ورڈ رسول ہے وہ ہے جناب، یہ ہے صفت مشبہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مشبہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی شکل مل رہی ہوتی ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جو ریزیمبل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صفت مشبہ ہے رسولن،
ٹھیک ہے، اور جو اس پہ وہ لگتا ہے باب، وہ ہے سامیہ کا رسیلہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک رسول، اللہ فرماتے ہیں جب اہل کتاب کے پاس ایک رسول آ گیا، من کیا ہے؟ حرف جار، حرف جار آپ کو یاد ہوں گے، ب ت ل و ک، منظمس ربع حاشا علا الا فی حتی من ان عدا خلا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی کہ جب آ گیا اہل کتاب کے پاس ایک رسول، کہاں سے آیا؟ من سے۔ اب حرف جار کے بعد جو نیکسٹ ورڈ آتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عند اللہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ مجرور ہے، نمبر 2 کیا ہے؟ عندی ہوتا ہے پاس، اور اللہ کے، ایک اور میننگ بن رہا ہے اللہ کے پاس، سے تو بعد میں آیا، اللہ کے پاس۔ جب کا کے کی آ جاتا ہے نا تو پہلا ورڈ مضاف ہو جاتا ہے، اگلا مضاف الیہ ہو جاتا ہے گرامر کے اکارڈنگ۔ تو پھر عندی جو ہے وہ مضاف ہے، دوسرا اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے، اور اللہ بیسیکلی اللہ کا صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جو ہے اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا، الہ۔ الہ ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ مصدقن، مصدقن کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ مصدقن جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ باب تفعیل میں، یعنی تصدیقن، مصدر اس کا ہے تصدیقن تفعیل، دیکھیں تو دونوں ایک ہی وزن پہ ہیں، اور جو مصدقن ورڈ ہے نا یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، تبھی اس کو کہہ رہے ہیں مصدقن، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کا مفعول دیکھتے تو وہ مصدقن ہوتا، یہ مصدقن ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، اگر مفعول ہوتا تو مصدقن ہوتا، یہ ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ تصدیق کرنے والا اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اور جب آ گیا تم سب کے پاس، یعنی ہم کی ضمیر جاری ہے اہل کتاب کو، ایک رسول اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، اس میں فاعل، جس نے تصدیق کی، کس کی؟ آپ سے پہلے والی کتابوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کتابیں آ چکی تھیں، تورات، زبور، انجیل، ان کی تصدیق کی کہ ہاں وہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، اور وہ رسولوں پہ نازل ہوئی تھیں، اور اب جو کتاب نازل ہوئی وہ ان سب کتابوں کو، مطلب ان کی ریفائنڈ فارم تھی قرآن شریف، ٹھیک۔ لیما، لی کیا چیز ہے؟ حرف جار، آپ کو یاد ہے حرف جار کون کون سے؟ 17 ہیں، ب ت ل، یہ آگے نا لی حرف جار، و ک ل منظمس ربع حاشا علا الا فی حتی من ان عدا خلا۔ اچھا، جب حرف جار کے بعد اگلا ورڈ آتا ہے تو پہلی بات اس کو ہم کہتے ہیں مجرور، ٹھیک۔ نمبر 2، مجرور جو ہے وہ اپنے اندر بھی ایک اور چیز ہے، ماں کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے جو، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہے اسم موصول، اسم موصول 8 طرح کے ہیں، کون کون سے ہیں؟ جو کہ جملے میں ربط پیدا کرتے ہیں، ماں، من، الذی، اللذانی، یہ اللذی کا تثنیہ ہے، یعنی ایک اللذی مذکر، وہ ایک شخص جو، اللذانی تثنیہ ہے یعنی وہ 2 شخص جو، اللذین وہ سب اشخاص جو، ٹھیک ہے، مذکر جمع ہے۔ پھر اللاتی وہ ایک مؤنث جو، اللتانی وہ 2 مؤنث جو، اللاتی وہ سب مؤنث جو، یعنی الذین کا اپوزٹ ہے اللاتی، اللذانی کا اپوزٹ ہے اللتانی، اور الذی کا اپوزٹ ہے اللاتی، ٹھیک۔ اور من، ماں، یہ سارے 8 کے 8 ہیں، اس پہ موصول، اس کا میننگ ہے یہ جملے میں ربط پیدا کرتے ہیں، موصول وصل سے نکل رہا ہے، اور وصل ہوتا ہے ملنا، ٹھیک، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے اور جب، لما کیا تھا؟ کلمہ شرط، جب، اور جب آ گیا ان سب کے پاس، یعنی اہل کتاب کے پاس ایک رسول، آپ یہ دیکھیں اوپر 2 پیش لگ گئے ہیں، مرفوع حالت رفع ہے، حالت رفع، حالت نصب جو 2 زبر ہیں، یا حالت جر 2 زیر، یہ تینوں اس میں نکرہ کی فارمز ہیں، اور اس میں مطلب ہے کوئی رسول، یا کوئی سا ایک رسول، یعنی کوئی خاص رسول کو بھی انڈیکیٹ اللہ نے نہیں کیا، ورنہ الرسول ہو جاتا، الف لام داخل ہو جاتا، اور یہ اس میں نکرہ معرفہ ہو جاتا۔
اور جب آ گیا یعنی اہل کتاب کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والا، کن کی؟ تورات، زبور، انجیل کی، لیما، لام زیر لی کا مطلب واسطے یا لیے، یہ حرف جار ہے، ما مجرور ہے، اور ما کا مطلب ہے جو، یعنی اس کی جو یا اس کے لیے جو، معا ہوتا ہے ساتھ، اور ہم ضمیر ہے۔ معا کا مطلب ہے ساتھ یا پاس، اور ہم ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہو، ہما، ہم، ہو ہوتا تو واحد مذکر غائب، تثنیہ ہوتا تو ہما، ہم جو ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی ان سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ان سب کے پاس ہے، کن سب کے پاس ہے؟ ہم کی کدھر جا رہی ہے ضمیر؟ وہی اہل کتاب کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ نبذہ کیا مطلب ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا، گزری ہوئی بات ہے، پھینک دیا یا پس پشت پھینک دیا یا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں نے پھینک دیا کس کو؟ یعنی کہ جو ان کے پاس تھی، کیا تھی ان کے پاس؟ اہل کتاب کے پاس تورات تھی، اور انہوں نے اس کو پھینک دیا یعنی اس کو اگنور کر دیا۔ فریقن، یہ ہے اس میں نکرہ، یعنی کہ کسی ایک گروہ نے، اور فریق کی بیسیکلی جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی جماعت سے الگ ہونے والا گروہ، یعنی ایک جیسے پراپر ایک جماعت ہوتی ہے ان سے ایک آدھ گروہ جو الگ ہو جاتا ہے، تو ان میں سے ایک گروہ نے تورات کو اگنور کر دیا اور اس کی باتوں سے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی پس پشت پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ فریقن، اور یہ فریق خود کیا ہے؟ یہ ہے جس طرح یہ رسول تھا نا صفت مشبہ، اسی طرح فریقن بھی صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے، ایسی صفت ہے جو ریزمبل کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فریقن من الذین، من کیا ہے؟ اگین یہ حرف جار ہے، ہمیں یاد ہے حرف جار کون کون سے ہیں؟ بطلوک، منظم، ربع، حشا، علا، الہ، حتی، من، عن، فی، عدا، خلا، یہ ہے من کا مطلب ہے سے، ٹھیک ہے، حرف جار کے بعد جو نیکسٹ ورڈ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مجرور، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مجرور بھی اپنے اندر کچھ ہے۔ الذین، ہمیں یاد ہے نا الذین کیا ہے؟ اسم موصول، 8 اسم موصول ہیں، کون کون سے؟ ما، من، ما ہوتا ہے جو، من ہوتا ہے جس نے، الذی، اللذانی، الذین، یہی والا الذین، ٹھیک، اللتی، اللتانی، اللاتی، تو یہ ہے اسم موصول۔ موصول ہوتا ہے جو جملے میں ربط پیدا کرتا ہے اور ملاتا ہے، وصل کا مطلب ہے ملانا۔ تو اللہ فرما رہے تھے اس آیت میں، اور جب آ گیا اہل کتاب کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا، اس کی جو ان کے پاس تھی، ان کے پاس کیا چیز تھی؟ ہم کی ضمیر جا رہی ہے، جو اہل کتاب کے پاس تورات تھی، پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے، یعنی وہی جو کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت میں سے، ایک کسی جماعت میں سے الگ ہونے والا گروہ، یعنی اس جماعت میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اسے۔ اوتو، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے کیونکہ الف پیش لگ گئی اسٹارٹ میں، آتی یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی جو دیے گئے تھے، یعنی دیے گئے، ہمیں نہیں پتہ کس نے دیا۔ مجہول کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے، کرنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے۔ جو دیے گئے الکتاب، اب ال لگ گیا اس میں معرفہ، معرف باللام داخل ہو گیا، اس کا مطلب ہے خاص کتاب۔ یہ خاص کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ جو اہل کتاب دیے گئے تھے، کیا خاص کتاب دیے گئے تھے تورات کو، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب تھی، اور کتاب کا روٹ ورڈ ہے کاتابہ، ناصارہ کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، کاتابہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اب آپ اس کو کہیں گے، پہلے کو کہیں گے مضاف کتاب کو، اور اللہ کو کہیں گے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی کتاب پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ، جو اللہ کی کتاب دیے گئے تھے۔ وراء ہے اسم ظرف، ٹھیک ہے، اور وراء کا مطلب ہے کسی چیز کے پیچھے چھپا دینا، کسی چیز کے پیچھے کسی چیز کو ہائڈ کر دینا۔ ووریا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو انہوں نے اس کو پیچھے چھپا دیا
کس کے پیچھے چھپا دیا. اب یہ کنایا میں اللہ بات کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی لینگویج میں بات کر رہے ہیں. ظہورہم، ظہور کیا ہوتا ہے؟ پشت. جو ہماری پشتیں ہیں نا ان کو ظہور کہتے ہیں. ظہورہم، ہم وہی بات ہے، جمع مذکر غائب کی بات ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہما ہم اور جو جمع مذکر غائب ہم ہے وہ ہم، دونوں ایک ہی بات ہیں. تو انہوں نے، یعنی کس نے، ہم کی ضمیر جاری ہے وہی اہل کتاب کو، انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے یعنی اپنی پشتوں کے پیچھے چھپا دیا تھا. کس کو؟ تورات کو. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ سیدھی سیدھی زبان میں ہوا کہ اگنور کر دیا. اگر ہم آج کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پیٹھوں پہ، اپنی پشتوں پہ یہ قرآن کو پھینک دیا، توبہ استغفار، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اگنور کر دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. لوگوں کے فریجوں پہ پڑا ہوا ہے، لوگوں کے کیا، آپ ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں، کسی کے گھروں کے فریجوں کے اوپر پڑا ہوا ہے قرآن شریف، لاؤنج کے فریج پہ پڑا ہوا ہے، کمروں کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے، خانوں میں پڑا ہوا ہے، مٹیاں پڑ رہی ہیں. یقین جانے مٹیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا، کیونکہ ہم اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے. کیونکہ ہمارے ہاں قرآن شریف صرف ایک تلاوت کی کتاب رہے گی. تلاوت سے بیچارہ بندہ بور ہو جاتا ہے. جب سمجھ نہیں آئے گی کب تک تلاوت کرتا رہے گا؟ تلاوت کا بھی مزہ تب آتا ہے جب آپ کو ایک ایک ورڈ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، یا آپ کو تجوید اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تجوید بھی ایک ادا کرنے کا، خوبصورت بنا کے ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اگر تو آپ تجوید آپ کی کسی نے اچھی کی ہوئی ہے تو بھی آپ کو تلاوت میں مزہ آئے گا. یا آپ کو ورڈ میننگز آتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کو اس طرح آ رہی ہے، تھوڑی بہت گرامیٹیکل چیزوں کا سمجھ آ رہی ہے تو بھی مزہ آتا ہے. ورنہ یار ایک آپ ایسی کتاب آج تک کسی نے بھی نہیں پڑھی ہوگی پوری دنیا میں، کہ کوئی ایسی کتاب ہو جس کا کسی کو مطلب نہ آتا ہو اور وہ کہے جی میں نے 10 بار ختم کر لی. کیا مطلب ہوا اس کو 10 بار ختم کرنے کا جب تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ اور اللہ نے پہلی ہی لائن میں لکھ دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ڈائریکشنز کی کتاب ہے. یہ کس چیز کی ڈائریکشن دیتی ہے؟ یہ جنت میں جانے کی ڈائریکشن دیتی ہے متقین کو. پھر اللہ متقین کا بتاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. تو جب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ اس کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، تو پھر تم صحیح ایمان والے ہو، پھر تمہارے اندر ایمان ہے. اور اگر صرف پڑھ ہی رہے ہو اور سمجھ رہے ہو اور عمل نہیں کرو تو پھر بھی ایمان نہیں ہے. تو وہی انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس کتاب پہ عمل نہیں کیا. اس کتاب کو ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھا ہو، ریڈ کیا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا اور اس کو اگنور کر دیا. کس نے؟ اہل کتاب نے، بنی اسرائیل نے. کأنہم، اب جی کا کیا چیز ہے؟ اگین کا تو حرف جار ہے، ہمیں پتہ ہے. بطلبک منظمز رب حش علا الافی حتا من ان اداخلا. تو ہمیں پتہ ہے کا حرف جار ہے، اور حرف جار کے بعد جو نیکسٹ ورڈ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجرور. آگے لگی ہوئی ہے ہم کی ضمیر. اچھا جی، کہا تو ہو گیا حرف جار، ہمیں پتہ لگ گیا. انا کیا چیز ہے؟ یاد ہے نا ہم نے کل پڑھا تھا کہ 8 جو ہیں وہ ہیں حرف مشبہ بالفعل. 8 کیا ہیں؟ حرف مشبہ بالفعل. یعنی مشبہ ہوتا ہے ریزیمبلنس ہونا، فعل کی ریزیمبلنس دیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے صفت مشبہ پڑھا، رسول، فریق، کہ یہ صفت کی مشبہ دیتے ہیں یہ والے. تو اسی طرح یہ فعل کی مشبہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، صفت ہوتی نہیں ہے لیکن مشبہ دیتے ہیں نا، یہ ریزیمبلنس دیتے ہیں. اسی طرح یہ فعل نہیں ہوتے لیکن اس کو ریزیمبل کرتے ہیں. کون کون سے تھے؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ حرف مشبہ بالفعل تھا جی کانا، لیکن. کانا کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا، لیکن ہوتا ہے لیکن. انا بے شک، انا یہ بھی بے شک. انا انا دونوں بہن بھائی ہیں، دونوں بے شک. لیتا ہوتا ہے کاش، افسوس. افسوس کے معنی میں آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں الاس، وہ لعل، شاید. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں تو اس میں یہ آ گیا کا انا. انا آ گیا نا، تو اس کا مطلب ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا مطلب ہے گویا کے بھی کہہ سکتے ہیں یا بے شک بھی کہہ سکتے ہیں. تو ادھر انہوں نے لکھ دیا گویا کے یا بے شک ایک ہی بات ہے. کأنہم، ہم کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، وہی جو ہم نے بھی پڑھی تھی ہما ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب آ گیا اہل کتاب کے پاس ایک رسول، یعنی پیغام لے کے آیا، نرمی سے چلنے والا آیا، اور اس نے بڑے آرام سے آپ کو ایک پیغام پہنچایا اللہ کے پاس سے، اور اس نے تصدیق کی تورات، زبور، انجیل کی، واسطے اس کے جو ان کے پاس تھی. کیا ان کے پاس تھی؟ تورات ان کے پاس تھی، اہل کتاب کے پاس تھی. پھر
پھینک دیا انہوں نے، ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی وہ جو پوری جماعت تھی یہودیوں کی، ان میں سے ایک گروہ نے کہا نہیں نہیں بس ہم نے بس ہمیں نہیں، بہت مشکل ہیں اس کے قواعد و ضوابط، اور مطلب ہم فالو نہیں کر سکتے۔ اوتو دیے گئے الکتاب، جو وہ تورات دیے گئے تھے نا، اس میں سے ایک گروہ نے اس کو پس پشت ڈال دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، ٹھیک، وراء ظہورہم، یعنی اپنے پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ اگنور کر دیا، اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی، کأنہم، گویا کہ وہ سب، کون سب، جنہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے ڈالا، ہم کی ضمیر ان لوگوں کے لیے جا رہی ہے، لا یعلمون، اب یہ کیا بلا ہے، یعلمون، لا یعلمون، عالم، علامہ اس کا روٹ ورڈ ہے، علامہ کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنا یا جاننا، ٹھیک ہے، سمجھ جانا۔ اب دیکھیں علامہ سے پہلے آپ دیکھیں کوئی یتان کی یا تا الف نون لگا ہے، بالکل یا لگ گیا، یا لگ گیا، اس کا مطلب ہے معنی وہ سے شروع ہوگا اور صیغہ لگ جائے گا غائب کا۔ اب اگر یہ تا لگتا تو کیا ہوتا، اگر تا لگتا نا، تعلمون ہوتا، تو ہم کہتے یہ تم سے شروع ہوتا اور صیغہ تا سے لگ جاتا حاضر کا، ٹھیک، اور اگر عالم ہوتا تو یہ ہوتا واحد متکلم کہ میں جانتا ہوں، اور اگر ہوتا نعلم، اون نہ لگتا، پھر نعلم ہوتا تو ہوتا نون ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، یعنی جمع متکلم ہوتا۔ اب جی یہ ہے یعلمون، یعنی کہ وہ واو نون، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 چیزیں جمع کی نشانی ہیں، واو الف، واو نون، جا نون۔ واو الف تو ڈیفینیٹلی ماضی میں آ رہا ہے، مضارع میں اب تک واو نون آ رہا ہے، اور یا نون سمپل جیسے منافقین، مسلمین، کافرین، صدیقین، اسی طرح کر کے جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور واو نون بھی کبھی کبھی آتا ہے المسلمون، المنافقون، الکافرون، ٹھیک، یعنی واو نون، جا نون، واو الف جمع کی نشانی ہے، سمپل، ٹھیک۔ اب آ گیا واو نون یعنی کہ جمع، اور عالمہ کیا ہے، یہ ہے مذکر ہے، تو پھر کیا ہوگا، جمع مذکر اور غائب، کیونکہ یا لگا ہے، صیغہ ہو گیا جمع مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، لیکن ایک دیکھیں ساتھ پیچھے دم بھی لگی ہوئی ہے لام الف لا کی، جب لام الف لا لگ جاتا ہے نا اس طرح مضارع سے پہلے تو اس کو ہم فعل مضارع نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے نفی مضارع یا منفی مضارع، نفی مضارع یا منفی مضارع، یہ 2 نام ہوتے ہیں، یا نفی مضارع کہہ لیں یا منفی مضارع کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اور اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اس کا میننگ کریں گے نا تو ہم بڑے آرام سے نہیں اس میں شامل کر لیں گے، جیسے کہ وہ سب، ہم نے تو یہ اس کا معنی کرنا تھا نا، وہ سب علم رکھتے ہیں یا وہ سب علم رکھیں گے، ہم بڑے آرام سے اس میں نہیں ڈال لیں گے کہ وہ سب علم نہیں رکھتے ہیں یا رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ انا لگ گیا پیچھے، آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کانا، کانو، یا اس طرح کا کوئی لفظ پیچھے لگا ہوا ہو تو بڑے آرام سے آپ نے پاسٹ میں بات کرنی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ لا یعلمون کہ نہیں علم رکھتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ سب علم نہیں رکھتے۔ تو دوبارہ سے آپ ایک بار میں آپ کو ان کے گرامر، ضمائر اور روٹ ورڈز بتا دوں۔ لم، واو تو ہے حرف عطف، ٹھیک، مطلب اور، لما کلمہ شرط، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک، جاء واحد مذکر غائب ہے فعل ماضی کا، ہم جمع مذکر غائب ہے ضمیر ہے، ٹھیک، جا جی آ اس کا روٹ ورڈ ہے، رسول ایک رسول، اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور صفت مشبہ ہے، اور راسیلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، میں یہاں لکھ دوں صفت مشبہ، آپ لوگوں کو بھول لینا، صفت مشبہ، اسی طرح من حرف جار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک، اور مصدقن، صادقہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں فاعل ہے، اگر یہ مصداقن ہوتا تو یہ اس میں مفعول ہوتا، لیکن اس میں فاعل ہے مصدقن، ٹھیک ہے، لیما لام زیر لیما لام زیر لی حرف جار، اور ما جو ہے یہ ہے موصول، ٹھیک، معا کا مطلب ہے پاس یا ساتھ، اور ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ نبذا واحد مذکر غائب فعل ماضی، پھینک دیا گیا،
फरीकुन, फरीकुन फिर सिफ़त मुशब्बा है, फ़ारा का इसका रूट वर्ड है, सिफ़त मुशब्बा और फ़ारा इसका रूट वर्ड है, ठीक है, फ़ारा का। और मिनल्लज़ीना, और ये है वाहिद मुज़क्कर। मिन हरफ़े जार, अल्लज़ीना इसमें मौसूल जो जुमले में रबत पैदा करता है, ठीक है, और वो सब लोग जो जमा मुज़क्कर है, ठीक है। ऊतू माजी मजहूल दिए गए, ठीक है, और आतिया इसका रूट वर्ड है, ये ख़ुद है जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, ठीक है। अल किताब इसमें मुआरफ़ा, और ये काताबा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तौरात। किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, और वही काताबा रूट वर्ड है। वरा वूरिया इसका रूट वर्ड है और ये इसमें ज़र्फ़ है। ज़ुहूर हिम, ज़ुहूर जो है ये जमा मुज़क्कर है, ठीक है। ज़ाहरा इसका रूट वर्ड है। हिम है जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, ठीक है, और ये मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़िल है, यानी कि उनकी पुश्तों पर, यानी अपनी पुश्तों पे उन्होंने फेंक दिया, तो ये मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़िल है। ये का अन्नाहुम जो है ये है हरफ़ मुशब्बा बिलफ़िल। ला यालमून ये है जी नफ़ी मुज़ारे, ठीक है, और वैसे इसका सीगा क्या है, इसका सीगा है जमा मुज़क्कर गायब, ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी तफसीर कर लेते हैं। उलमाए यहूद ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशनगोइयाँ छुपाने की खातिर ख़ुद तौरात को पसे पुष्ट डाल दिया, ठीक है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि ये आएँ, और बिल्कुल अनजाने होकर रह गए। इनके अवाम पूछते होंगे कि क्या ये वही नबी हैं जिनका तुम जिक्र करते थे, लेकिन ये जवाब में कहते थे कि यकीन से नहीं कह सकते, अभी तेल देखो, तेल की धार देखो। उन्होंने ऐसा रवैया अपना लिया जैसे उन्हें कुछ इल्म ही नहीं है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए फरमा रहा है कि हमने आपको बहुत सी आयात और बय्यनात अता की हैं जिनको देखकर यहूद को भी ईमान लेकर आना चाहिए था। अलावा अज़ी ख़ुद इनकी किताब तौरात में भी आप के औसाफ का ज़िक्र, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का ज़िक्र और आप पर ईमान लाने का अहद मौजूद है, लेकिन उन्होंने पहले भी किसी अहद की कब परवाह की है जो इस अहद की परवाह करेंगे। अहद शिकनी इनके एक ग्रोह की हमेशा आदत रही है, हत्ता कि अल्लाह ताला की किताब को भी इस तरह पसे पुष्ट डाल दिया जैसे वो इसे जानते ही नहीं। नाबज़ा फ़रीक़ को मिनल्लज़ीना फेंक दिया एक ग्रोह ने इनमें से, ऊतुल किताब जिनको अल्लाह ताला की किताब दी गई, कतबल्लाही अल्लाह ताला की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे, यानी उन्होंने अल्लाह ताला की किताब तौरात से रूगर्दानी की। अगर ये अपनी पुश्तों के पीछे यानी उन्होंने अल्लाह ताला की किताब लोग अल्लाह ताला की किताब को किसी दर्जे में भी तस्लीम करते तो ख़ातमुन नबिय्यीन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते, क्योंकि इनकी किताबों में आखिरी पैगंबर का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रसूलुन नबिय्युल उम्मिय्यल्लज़ीना यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, यानी जो रसूल नबी उम्मी है जिसको वो लिखा हुआ पाते हैं तौरात और इंजील में। आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारतें इनकी किताबों में मौजूद हैं, बावजूद ये कि पादरियों ने बड़ी तहरीफ़ात की। पादरी कौन होते हैं? इंजील के जो वो हमारे जो उनके वो होते हैं ना इंजील के, वो जो उनके चर्च और गिरजा घरों में जो ये ईसाइयों, आज भी आप सल्लल्लाहु की आमद की बशारतें इनकी किताबों में मौजूद हैं, बावजूद ये कि पादरियों ने बड़ी तहरीफ़ात की हैं। पादरी होते हैं जो गिरजा घरों में होते हैं, बल्कि जिनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक सराहत के साथ मौजूद है, इनको मानने के लिए ही तैयार नहीं कि ये हमारी किताबें हैं, यानी कि ईसाई भी मानने को तैयार नहीं। इंजील बरनबास और ईसाई, चुनांचे ये जो इंजील है ना, इंजील बरनबास, ये एक इंजील की एक फॉर्म है, यानी उनकी कई इंजीलें हैं, उनमें से एक है चुनांचे इंजील बरनबास, जिसका उर्दू नुस्खा मेरे पास मौजूद है। इसके मुताल्लिक कहते हैं कि ये हमारी किताब नहीं है। भाई ये तुम्हारी किताब क्यों नहीं है? बरनबास तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, ठीक है। बरनबास कौन थे? हज़रत ईसा के सहाबी। ये इनकी मुरतब की हुई है, इसलिए इसका नाम इंजील बरनबास है। और मत्ता, लूका, मरकस और यूहन्ना ये इनके ताबीन तबा ताबीन थे, यानी कि इनके हवारी थे।
حضرت عیسیٰ کے تو تعابی ہیں، تعابین کی جمع کی ہوئی اناجیل منظور اور صحابی کی جمع کی ہوئی انجیل نامنظور۔ کیا یہ بات ہوئی؟ نامنظور کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں صاف اور صریح الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے رب کا بیٹا اور شریک بنائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر میری صفائی دیں گے۔ بس ان کے الفاظ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں، کیونکہ اس سے عیسائیت پر ضرب کاری لگتی ہے، اور انجیل برنباس میں 2 جگہوں پر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس ایک آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو رسول ہونے کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر رہے تھے ان کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، کیونکہ اس میں آپ کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا عین تورات پر ایمان لانا تھا، جس کو وہ بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے ان کو اس کے مضمون کا یا کتاب اللہ ہونے کا گویا اصلاحاً علم ہی نہیں تھا، یعنی کہ انہوں نے اس کو اگنور کر دیا۔ یہاں دوبارہ یہود کے اس کردار پر گرفت کی گئی ہے کہ تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق یہود نے نبی آخر الزماں کو پوری طرح پہچان تو لیا تھا، مگر ایمان لانے سے انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو یوں فراموش کر دیا جیسے وہ انہیں کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ تھوڑی سی گردانیں میں آپ کو بتا دوں، جیسے جائیہ، تو جائیہ کی گردان فعل ماضی میں ہے، جائیہ واحد مذکر غائب، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے آ گیا، یعنی وہ ایک مرد آ گیا۔ جایا آ وہ 2 مرد آ گئے، جایا او وہ سب مرد آ گئے، جایا ات وہ ایک عورت آ گئی، جایا اتا وہ 2 عورتیں آ گئیں، جایا انا وہ سب عورتیں آ گئیں۔ پھر آگے حاضر کی ہے، جایا اتا تو ایک مرد آ گیا، جایا تما تم 2 مرد آ گئے، جایا تم سب مرد آ گئے، جیاتی تو ایک عورت آ گئی، جیا تما تم 2 عورتیں آ گئیں، جیا تن تم سب عورتیں آ گئیں، جیا تو میں آ گئی، جیا نا ہم آ گئے۔ نیکسٹ ورڈ ہے راسیلہ، یعنی رسول سے جو ہے، راسیلہ یعنی کہ بھیجنے والا، وہ ایک مرد، یعنی اس ایک مرد نے بھیجا، راسیلہ یا بھیجا یا نرمی سے چلا، راسیلہ وہ 2 مرد، ان 2 مردوں نے بھیجا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرد نرمی سے چلا، یا وہ ایک مرد نے پیغام دیا، یعنی اس ایک مرد نے پیغام دیا، ٹھیک ہے۔ راسیلہ وہ ایک مرد نرمی سے چلا، راسیلہ وہ 2 مرد نرمی سے چلے، راسیلو وہ سب مرد نرمی سے چلے، راسیلت وہ ایک عورت نرمی سے چلی، راسیلتا وہ 2 عورتیں نرمی سے چلیں، رسلنا وہ سب عورتیں نرمی سے چلیں، رسلتا تو ایک مرد نرمی سے چلا، رسلتما تم 2 مرد نرمی سے چلے، رسلتم تم سب مرد نرمی سے چلے، رسلتی تو ایک عورت نرمی سے چلی، رسلتما تم 2 عورتیں نرمی سے چلیں، رسلتن تم سب عورتیں نرمی سے چلی، رسلتو میں نرمی سے چلی، رسلنا ہم نرمی سے چلے۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ اس ایک مرد نے پیغام دیا، رسیلہ اس ایک مرد نے پیغام دیا، رسیلہ ان 2 مردوں نے پیغام دیا، رسیلو ان سب مردوں نے پیغام دیا، رسیلت اس ایک عورت نے پیغام دیا، رسیلتا ان 2 عورتوں نے پیغام دیا، رسلنا ان سب عورتوں نے پیغام دیا، رسلتا تو ایک مرد نے پیغام دیا، رسلتما تم 2 مردوں نے پیغام دیا، رسلتم تم سب مردوں نے پیغام دیا، رسلتی تو ایک عورت نے پیغام دیا، رسلتما تم 2 عورتوں نے پیغام دیا، رسلتن تم سب عورتوں نے پیغام دیا، رسلتو میں نے پیغام دیا، رسلنا ہم نے پیغام دیا۔ نیکسٹ ورڈ آ رہا ہے جی مصدقاً، یعنی صادقہ یعنی اس ایک نے تصدیق کی، اس ایک مرد نے تصدیق کی، صادقہ ان 2 مردوں نے تصدیق کی یا سچائی بیان کی، صادقو ان سب مردوں نے سچائی بیان کی، صادقت اس ایک عورت نے سچائی بیان کی، صداقتا ان 2 عورتوں نے سچائی بیان کی، صدقنا ان سب عورتوں نے سچائی بیان کی، صدقتا تو ایک مرد نے سچائی بیان کی، صدقتما تم 2 مردوں نے سچائی بیان کی، صدقتم تم سب مردوں نے سچائی بیان کی، صدقتی تو ایک عورت نے سچائی بیان کی، صدقتما تم 2 عورتوں نے سچائی بیان کی، صدقتن تم سب عورتوں نے سچائی بیان کی، صدقتو میں نے سچائی بیان کی، صدقنا ہم نے سچائی بیان کی۔ آگے جی نیکسٹ ورڈ ہے نبذہ ہوتا ہے پھینک دینا، ٹھیک ہے، نبذہ
نبذا نبذو نبذا اس ایک مرد نے پھینکا، نبذا ان دو مردوں نے پھینکا، نبذو ان سب مردوں نے پھینکا، نبذت اس ایک عورت نے پھینکا، نبذتا ان دو عورتوں نے پھینکا، نبذنا ان سب عورتوں نے پھینکا، نبذتا تو ایک مرد نے پھینکا، نبذتما تم دو مردوں نے پھینکا، نبذتم تم سب مردوں نے پھینکا، نبذتی تو ایک عورت نے پھینکا، نبذتما تم دو عورتوں نے پھینکا، نبذتن تم سب عورتوں نے پھینکا، نبذتو میں نے پھینکا، نبذنا ہم نے پھینکا۔ پھر نیکسٹ ورڈ جو آ رہا ہے وہ ہے جی اوتو، یعنی دیے گئے، یہ تو مجہول ہے نا، آتی یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا جو آتا ہے نا گردان وہ اتاتی آتا ہے، اتاتی واحد مذکر غائب، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ نا دیے گئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک مرد دیا گیا، اتاتیا وہ دو مرد دیے گئے، اتاتو وہ سب مرد دیے گئے، اتاتت وہ ایک عورت دی گئی، اتاتتا وہ دو عورتیں دی گئیں، اتاتینا وہ سب عورتیں دی گئیں، اتاتیتا تو ایک مرد دیا گیا، اتاتیتما تم دو مرد دیے گئے، اتاتیتم تم سب مرد دیے گئے، اتاتیتی تو ایک عورت دی گئی، اتاتیتما تم دو عورتیں دی گئیں، اتیتن تم سب عورتیں دی گئیں، اتاتیتو میں دی گئی، اتاتینا ہم دیے گئے۔ نیکسٹ ورڈ ہے جی کتاب، تو کتاب ہے، اسم اس کا نہیں ہو سکتا، وریا، وراء پیچھے پھینکنا اس میں ظرف ہے، اور وریا یعنی پیچھا پھینک دیا، ٹھیک ہے، وریا اس ایک مرد نے پیچھے پھینکا، وریا ان دو مردوں نے پیچھے پھینکا، ورو ان سب مردوں نے پیچھے پھینکا، وریت اس ایک عورت نے پیچھے پھینکا، وریتا ان دو عورتوں نے پیچھے پھینکا، ورئنا ان سب عورتوں نے پیچھے پھینکا، وریتا تو ایک مرد نے پیچھے پھینکا، وریتما تم دو مردوں نے پیچھے پھینکا، وریتم تم سب مردوں نے پیچھے پھینکا، وریتی تو ایک عورت نے پیچھے پھینکا، وریتما تم دو عورتوں نے پیچھے پھینکا، وریتنا تم سب عورتوں نے پیچھے پھینکا، وریتو میں نے پیچھے پھینکا، ورینا ہم نے پیچھے پھینکا۔ آگے ہے ظہور، ظہور اسم ہے، اس میں نہیں ہوگا۔ پھر ہے جی لا یعلمون، یعنی نفی مضارع، لا یعلم نہیں، وہ ایک مرد نہیں جانتا ہے یا جانے گا، لا یعلمانی وہ دو مرد نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانیں گے، لا یعلمون وہ سب مرد نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانیں گے، لا تعلم وہ ایک عورت نہیں جانتی ہے یا نہیں جانے گی، لا تعلمانی وہ دو عورتیں نہیں جانتی ہیں یا نہیں جانیں گی، لا یعلمنا وہ سب عورتیں نہیں جانتی ہیں یا نہیں جانیں گی، لا تعلم تو ایک مرد نہیں جانتا ہے یا نہیں جانے گا، لا تعلمانی تم دو مرد نہیں جانتے ہو یا نہیں جانو گے، لا تعلمون تم سب مرد نہیں جانتے ہو یا نہیں جانو گے، لا تعلمین تو ایک عورت نہیں جانتی ہے یا نہیں جانے گی، لا تعلمانی تم دو عورتیں نہیں جانتی ہو یا نہیں جانو گی، لا تعلمنا تم سب عورتیں نہیں جانتی ہو یا نہیں جانو گی، لا عالم میں نہیں جانتا یا نہیں جانوں گی، نہیں جانتی ہوں یا نہیں جانوں گی، لا نعلم میں ہم نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانیں گے، نفی یا منفی مضارع۔ تو آج کا سبق ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔